وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ایک مسلمان پر احکام لاگو ہوتے ہیں اور وہ عبادات اور فرائض کا مکلف ٹھہرتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ جب تک ایک مسلمان بچہ بالغ نہیں ہوا، حد بلوغت کو نہیں پہنچا، نابالغ ہے، تو اسے مکلف نہیں کہا جاتا عبادات۔ نہ تو اس پر روزہ فرض ہے، نہ اس پر حج فرض ہے، اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو یہ احکام اس پر لاگو ہو گئے۔ لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے اور اسلام کا ایک ایسا اہم رکن ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھواؤ، نماز وہ پڑھے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دو، پھر اس کو مارو، یعنی مار کر اسے نماز پڑھاؤ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنا اہم رکن ہے، اور اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون تو آپ جانتے ہیں، ستون ایسی چیز ہے جو پوری عمارت کو سہارا دیے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر ستون کو گرا دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو ساری عمارت گر پڑتی ہے۔ تو اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دے کر نماز کو اس کے لیے ستون قرار دیا ہے کہ اگر ستون جب تک مضبوط رہے گا، ٹھہرا رہے گا، تو عمارت کو سہارا ملتا رہے گا، عمارت قائم رہے گی۔ اگر نیچے سے ستون نکال دیا گیا تو ساری عمارت گر پڑے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تم نے پڑھنی تو ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، خشوع خضوع پہ بھی پیدا کرنا ہے، صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، ان سے بھی نماز پڑھانی ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر پھر جمے رہنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، کبھی نماز کو ادا کر دیا کبھی نہ کیا، ایسا نہیں۔ نماز کو خود بھی پڑھنا ہے، گھر والوں سے پڑھوانا بھی ہے، اور پھر اس پر قائم بھی رہنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اس کو باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ اور گھر والوں میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب سے پڑھوانا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گلاس اگر ایک بچہ توڑ دے تو ماں کا شور پورے محلے میں سنائی دیتا ہے، میرا پورا سیٹ بوٹا کر چھوڑائی، ابھی پرسوں میں لے کر آئی تھی، سیٹ لے کر آئی تھی مہمانوں کے لیے، تم نے توڑ دیا، کتنا نقصان، پتہ ہے گلاس کی قیمت کیا ہے؟ شور مچائے گی والدہ، باپ آئے گا تو اس سے بھی ڈانٹ پڑے گی، مہنگائی کے اس دور میں بڑی مشکل سے ہم چیزیں لیتے ہیں اور تم ایسے توڑ دیتے ہو۔ تو ایک چند روپوں کے گلاس کے لیے ہم نے جتنی ڈانٹ پلائی ہے باپ نے، اور کتنا شور مچایا والدہ نے، اور کتنا اس کو مارا پیٹا گیا، برا بھلا کہا گیا، ہم سوچیں کہ کبھی کسی ایک نماز کے لیے ہم نے بچے کو اتنا ڈانٹا ہے؟ کبھی کسی ایک بچے کی نماز قضا ہونے پر کسی ماں نے اتنا شور مچایا؟ تو ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت ہی نہیں رہی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم حکم کے طور پر ہمیں قرآن حکیم میں بار بار خطاب فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تلقین کرتی ہیں نماز کے بارے میں۔ بلکہ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کئی افراد سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو شخص دنیا سے جانے لگتا ہے نا، تو پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اولاد کو
کچھ وصیتیں کرتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی اولاد جو ہوتی ہے، جو لائق اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے والد کی وصیتوں پہ عمل کرتی ہے اور پھر دوسروں کو بتاتی ہے کہ میرے والد کی یہ وصیت تھی، میں نے یہ کام تو لازماً کرنا ہے، یہ میرے باپ کی وصیت ہے، دنیا سے جاتے جاتے میرے والد مجھے وصیت کر گئے اور میں نے اس وصیت پر عمل کرنا ہے۔ تو اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ باپ کی وصیت کو ہم نے یاد رکھا کہ میرے باپ کی وصیت تھی فلاں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو میں رکھوں گا، میرے باپ کی وصیت تھی کہ فلاں چیز کا تم نے خیال رکھنا ہے تو میں خیال رکھوں گا، میرے باپ کی وصیت تھی۔ اب ایک مسلمان کے نزدیک کیا باپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کے باپ، اس کی ماں، اس کی اولاد اور پوری انسانیت اور پوری مخلوق سے بڑھ کر اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہے وہ۔ تو معلوم ہوا کہ آپ باپ سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کی جانی چاہیے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب باپ کی وصیت کو تو ہم نے یاد رکھا ہے، آؤ ذرا دیکھیں میرے محبوب کی، اللہ کے رسول کی وصیت کیا ہے۔ آپ نے بھی بطور پیغمبر کے اپنی امت کو وصیت فرمائی ہے۔ وصیت آخر میں ہوا کرتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آتا ہے، تو آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں جب دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، آواز میں طاقت نہیں رہی، تو کان قریب لگا کر سنا گیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا۔ آخری وصیت، نماز کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوٹنے پائے، نماز کو نہ چھوڑ دینا، نماز کو ترک نہ کر دینا، نماز کے اندر سستی نہ کرنا۔ آخری وصیت اللہ کے محبوب نے نماز کے بارے میں فرمائی ہے۔ کبھی ہم نے اس پر سوچا ہے؟ کبھی اس پہ ہم نے غور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز خود بھی تم نے ادا کرنی ہے اور نماز پڑھنی بھی ہے، قائم کرنا ہے نماز کو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھوانی ہے، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو ماتحت ہو تمہارے، ان سے بھی تم نے نماز پڑھوانی ہے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو اس کو نماز پڑھواؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا کہ پھر اس کو سزا دو، اس کو مارو، لیکن نماز ہر حال میں اس سے پڑھوانی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلا دن ہے، بچہ پیدا ہوا، تو حکم یہ ہے کہ غسل کے بعد، نہلانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے کانوں میں ڈال دی جائے۔ وہ تو ویسے بھی آپ کہہ سکتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توحید تو یہ بھی ہے، یہ کہہ دیں کان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، تو وہ صرف تکبیر سے ہی ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، آ گیا اس میں۔ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت اس لیے اس کے کان میں دلوائی جا رہی ہے کہ دنیا میں آنے والے بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، پہلی بات، اور پھر ایمان کے بعد سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ پہلے دن بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اہم عمل ہے تمہارے ذمے، جو اہم عبادت ہوگی تمہارے ذمے، جو پہلا کام تم نے کرنا ہوگا وہ نماز کی ادائیگی کا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ اس لیے بچپن میں، اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صدیقہ کا لقب دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کی نسبت سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، سورت مریم۔ تو حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا اور معجزاتی طور پہ عطا فرمایا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ انہیں کہا گیا ہے۔ حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی، شادی سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین آئے، گریبان میں پھونک ماری اور اسی سے حمل ہوا۔ اور پھر جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم مکان شرقیہ کی طرف تشریف لے گئیں، ایک سائڈ پہ چلی گئیں، وہاں پر بچے کی ولادت ہوئی۔ ایک کھجور کا تنا تھا ساتھ، اسی کے نیچے بیٹھی تھی۔ پورا واقعہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، پیدا ہو گئے، اب اس بچے کو اٹھا کر، اب گھر تو آنا تھا، اب بچے کو اٹھا کر گھر کی طرف آ رہی ہے۔ سامنے سے لوگوں کی نظر پڑی، لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ نہ تو تمہارے باپ ایسے تھے، نہ تمہاری ماں بری عورت تھی۔ والد صاحب جو تھے عمران، جن کا نام تھا حضرت مریم کے والد، وہ تو بیت مسجد اقصیٰ کے امام تھے، انتہائی نیک پارسا متقی شخص تھے، اور والدہ بھی انتہائی متقی خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ تو وہ کہنے لگے والدہ بھی تمہاری نیک ہیں، باپ بھی تمہارے نیک تھے، شادی تمہاری نہیں ہوئی، نکاح تمہارا نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی ہو؟ تو حضرت مریم نے اشارے سے بتایا کہ میں آج روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ فاشارت الیہ، اور بچے کی طرف اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ تو اب وہ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے مریم، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو کہ آپ کی گود میں ہے ابھی؟ وہ کیسے بولے گا اور ہماری بات کیسے سمجھے گا؟ ہم تو اس سے بات نہیں کر سکتے، نہ وہ ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہمیں جواب دے سکتا ہے۔ ابھی وہ اسی گفتگو میں تھے کہ بچہ بول پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پہلے دن بول پڑے، فرمانے لگے میری ماں کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مجھ پر احسانات ہیں۔ آتانی الکتاب، پہلا احسان، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، دوسرا احسان۔ تیسرا احسان، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ یہ انعامات ہیں۔ اب سمجھیں ذرا بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ماں کی گود میں مخالفین کو جواب دیتے ہوئے معجزے کے طور پر بات کر رہے ہیں، اور پہلے بتاتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلی بات بتاتے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے نبوت عطا کی ہے، جس نے مجھے کتاب دی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے حکم کیا دیا ہے مجھے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سب سے پہلے مجھے نصیحت یہ کی گئی ہے کہ میں نماز قائم کروں، نماز پڑھوں۔ یعنی اللہ کا پہلا حکم پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ کا پہلا حکم جو مجھے ملا ہے وہ نماز کا ملا ہے۔ تو نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ تو آج نمازوں کے اندر ہماری کوتاہیاں ہیں، اور یہ اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں پر تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ جو اکثر حرمین شریفین جاتے ہیں حج عمرہ ادا کرنے کے لیے، دیکھا گیا ہے کہ بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں، بڑی غفلت پائی جاتی ہے ان کی نمازوں کے اندر۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، نماز درست نہیں ہوتی، بعض کے تو الفاظ ہی ٹھیک نہیں ہوتے نماز کے۔ کئی بندے ساتھ کھڑے ہو کر جب پڑھتے ہیں تو سن لیتے ہیں کوئی جملہ ہی غلط ہوتا ہے، لفظ ہی غلط ہوتے ہیں، اور بعض کے الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، رکوع سجود کا خیال نہیں کرتے۔ جس طرح نماز قائم کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے نماز کو قائم نہیں کیا جاتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے ذریعے سے ہی سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حکم یہی دیا گیا ہے کہ مدد تم حاصل کرو، وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا معنی لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دین پر ڈٹ جانا، دینی احکامات پر عمل کرنا، ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرنا،
ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرو اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی طریقہ بتایا کہ مجھ سے کیسے مدد مانگو، تم استعانت کیسے مانگو۔ مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، حالات بگڑ گئے، رزق کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں، فرمایا میری طرف آؤ، نماز کے ذریعے مجھ سے مانگو۔ تو اب نماز کے ذریعے سے ہی ہم نے رب تعالیٰ سے مانگنا ہے، دامن بھرنا ہے، اپنی مشکلات کو حل کرانا ہے۔ اب جس ذریعے سے ہم نے لینا تھا وہ ذریعے ہی ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، وہ ذریعے ہی ہمارا کچا رہ گیا، تو پھر مانگیں گے کیسے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو پڑھواؤ اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جمے بھی رہو۔ تو اسی میں آگے فرماتی ہیں وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور ہم تمہیں روزی دیں گے۔ وہاں بتا دیا جب تم نماز قائم کرو گے نا، اللہ فرماتی ہے ہم پھر تم کو روزی دیں گے۔ تو آج روزی کے مسائل کیوں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ نماز ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو ہے کہ تم نماز پڑھو، گھر والوں سے نماز پڑھواؤ، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ تو آج نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن روزی کے اسباب نہیں بن رہے، تو معلوم ہوا کہ ہماری نماز ہی درست نہیں ہے۔ تو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری نمازیں صرف اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قائم کرنے کا حکم دیا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو دل کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ جس طرح ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا تھا آپ نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ فرمایا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں ذہن میں یہ بات رکھتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، پل صراط پر کھڑا ہوں، سامنے جنت ہے، قدموں کے نیچے جہنم ہے، تھوڑا سا حرکت ہوئی تو گر جاؤں گا، سر کے اوپر میرے موت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس انداز سے یعنی دل کے اندر ایک خوف ہوتا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے تو عظمت دلوں کے اندر ہوا کرتی تھی پروردگار عالم کی۔ نماز اہتمام سے ادا کرتے تھے تو پھر ان نمازوں کے اندر تاثیر بھی تو ہوا کرتی تھی نا۔ واقعات ان کے پڑھے، جب ان سے کہا جاتا تھا تمہارے کھیت یہ زمین تم نے خرید تو لی ہے، یہ تو بنجر ہے۔ انہوں نے کہا بنجر کیوں ہے؟ اس نے کہا پانی نہیں ہے اس کا۔ انہوں نے کہا پانی کو لوگوں نے دینا، پانی کیسے نہیں آئے گا؟ مصلی بچھائے 2 رکعت پڑھی، ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیت بھرا ہوا ہے پانی سے اور اس کے باہر کوئی قطرہ بھی نہیں گرا بارش کا، ساری بارش صرف اسی زمین کے اندر ہوئی۔ تو نماز کے ذریعے سے مانگتے رہے، وہ ہر مشکل میں نماز کی طرف وہ توجہ ہوتے تھے۔ آج ایک تمہاری توجہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے ساتھیوں سے سنا، جب میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، معلوم کیا، اپنے علاقے کے لوگ بھی تھے، ملک کے بندے بھی تھے، بیرون ملک سے آئے ہوئے جو اردو جانتے اور سمجھتی ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، تو معلوم یہ ہوا کہ اکثر ایسے افراد تھے جن کو نماز آتی ہی نہیں ہے اور پوچھتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس عمر میں ہم کیسے پوچھیں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا نا کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھاؤ، اور ہم 60 سال تک پہنچ گئے نماز نہیں آتی۔ کہاں 7 سال، کہاں 60 سال، 60 سال تک نماز درست نہیں ہوئی اور کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ اتنے بڑے ہو گئے ابھی تمہیں نماز نہیں آتی۔ تو اس کے لیے کافی وہاں پر پریشانی سی رہی، اور میں سوچتا رہا کہ اس پر بھی تھوڑا سا کام ہونا چاہیے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور کے اندر کچھ سہولت بھی دی ہے، گو کہ اس سے غلط فائدے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، اس سے اچھا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس سے آپ دین کا کام بھی لے سکتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیں، ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ کہا، مجھے بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا یہ ایسی چیز ہے آپ کی جیب میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو جنت بھی لے جا سکتا ہے، یہ آپ کو جہنم بھی لے جا سکتا ہے، اب آپ کی مرضی ہے جو راستہ اختیار کرو، تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ویسے تو بطور کلاس کے
پڑھانا مشکل ہے اور پڑھنا بھی مشکل ہے. جس میں نے پہلے عرض کیا بڑی عمر کے لوگ ذرا شرم محسوس کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس عمر میں جا کر نماز سیکھیں. تو اس کے لیے یہ سوچا کہ اسی پر جو ہے روزانہ کے حساب سے کوئی 5 سے 10 منٹ کا سبق روزانہ دیا جائے نماز کا، اور ساتھ ہی اسی میں سے ذرا توجہ کریں اس پر ترجمے کی طرف بھی، تاکہ لفظی ترجمہ بھی آئے. میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، رب تعالیٰ سے میں کون سی باتیں کر رہا ہوں، رب تعالیٰ کی میں تعریف کر رہا ہوں تو کیسے کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. رکوع سجود کی تسبیحات ہیں، اور الفاظ جن کے درست نہیں وہ الفاظ درست کریں گے، جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ ترجمہ اس میں سے یاد کر لیں گے، ان کو یاد ہو جائے گا. تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اس میں جو حضرات، میں ان سے نہیں کہہ رہا جو باقاعدہ کسی قاری صاحب سے پڑھے ہیں، درست طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں، میں ان سے نہیں کہہ رہا، لیکن ان سے یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو متوجہ کریں جن کی نمازیں درست نہیں ہیں، یا جو درست طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ان کو متوجہ کریں، تاکہ کم از کم وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر لیں. اگر باہر جاتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے اور نہیں جا سکتے کسی کے پاس، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں. پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے کہ خود بھی نماز قائم کرو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کی نمازوں کی بھی فکر کرو. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ اپنے بچوں کی، گھر والوں کی نمازوں کی فکر کرنا یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ بچپن میں جو نماز سکھائی جاتی ہے بچے کو، نماز کے اندر دعا بھی سکھائی جاتی ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیا ہے اس میں؟ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. یہ کب بچہ پڑھ رہا ہے نماز میں؟ اس وقت جب اس کی عمر 7 سال ہے، 8 سال ہے، 9 سال ہے. کوئی معلوم نہیں، پتہ نہیں شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو کب کرے گا، اور پھر اس کی اولاد ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو بچے ہوں گے یا بچیاں ہوں گی، کب ہوں گی کوئی پتہ نہیں. ابھی شادی کا نام و نشان نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اولاد کے بارے میں علم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، لیکن دعا پہلے سے سکھائی گئی کہ ابھی سے مانگنا شروع کر دو، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. بچپن میں 7 سال کی عمر سے مانگنا شروع کر دیا، میری اولاد کو نمازی بنا. وہ شادی تو کرے گا اپنے وقت پر، اولاد اپنے وقت پہ ہوگی، لیکن اولاد کے لیے نمازی ہونے کی دعا 7 سال کی عمر سے کر رہا ہے. لیکن جب اس عمر کو پہنچا اور شادی ہو گئی تو پھر نماز کی طرف توجہ نہیں، نہ اپنی توجہ ہوتی ہے نہ بچوں کو توجہ دلائی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے.